السلام علیکم، میں ہوں آپ کی استاد اور آج آپ کو بتاؤں کہ ایئر پولیوشن کے بارے میں۔ ایئر پولیوشن کیا ہوتا ہے؟ ہوائی آلودگی، اس کو اردو میں بھی بولتے ہیں۔ بیسیکلی ایئر پولیوشن کی جو رسپانسبل ہوتی ہے وہ گرین ہاؤس گیسز ہوتی ہیں۔ گرین ہاؤس گیسز ہمارے پاس کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں بیسیکلی: کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور نائٹرس آکسائڈ۔ یہ تینوں گیسز مل کر کیا کرتی ہیں؟ ایئر کے اندر پولیوشن پروڈیوس کرتی ہیں۔ جب ہمارے ایئر کے اندر یہ تینوں گیسز کی کوانٹٹی زیادہ ہو جاتی، تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ ہوا کے اندر آلودگی پیدا ہو جاتی ہے، جس کو ہم ایئر پولیوشن کہتے ہیں۔ اب ایئر پولیوشن کیوں ہوتا ہے؟ جب ہیومن بینگز جو ہے کٹ کرتے ہیں ٹریز کو تو ہمارے پاس پولیوشن زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ جب ہمارا جو ٹریز ہیں، پلانٹس ہیں، وہ ایبزارب کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور ہوا کے اندر ریلیز کرتے ہیں، ایٹماسفیئر کے اندر ریلیز کرتے ہیں آکسیجن، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا انوائرمنٹ، ایٹماسفیئر کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو بیلنس ہے وہ مینٹین رہ پاتا ہے۔ جب ہمارے پاس اوور ہارویسٹنگ ہوگی، جنگلات کا تیزی سے خاتمہ ہوگا، پودے کم ہو جائیں گے، تو کاربن ڈائی آکسائڈ کا بیلنس انوائرمنٹ کے اندر آؤٹ ہو جائے گا۔ دوسرا ریزن ایئر پولیوشن کا یہ بھی ہے، جب ہم جلاتے ہیں لکڑیاں وغیرہ، اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ پولیوٹنٹ ہو جاتا ہے۔ فاسل فیولز جب ہم جلاتے ہیں، مطلب کوئلہ، اور جب ہم جلائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا انوائرمنٹ بھی پولیوٹیڈ ہوگا، کاربن ڈائی آکسائڈ ظاہر سی بات ریلیز ہوگی، اپنے گرین ہاؤس گیسز میں سے کوئی ایک گیس ریلیز ہوگی، جب ہمارا انوائرمنٹ پولیوٹ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پولیوشن ہے، اسموک ہے، وہ آتا ہے انڈسٹریز اور فیکٹریز سے بھی آتا ہے، اور گاڑیاں جو ہوتی ہیں ہماری، ان سے وہ بھی کیا کرتی ہیں؟ ہمارے انوائرمنٹ کو پولیوٹ کرتی ہیں، آلود کرتی ہیں، گندا کرتی ہیں ہوا کو نا۔ اب کیا ہوگا کہ ڈیو ٹو ایئر پولیوشن ہیومن بینگ سفر فرام مینی نمبر آف ڈیزیزز لائک ایئر پولیوشن کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں، جیسے استھما ہو گیا، برونچائٹس ہو گیا، کینسر ہو گیا، اور بہت سی اسکن ڈیزیزز ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ ایئر پولیوشن جو ہے وہ اثر کرتا ہے پلانٹس کی گروتھ کے اوپر بھی کرتا ہے، اور ایئر پولیوشن جو ہے وہ ہماری جو خوبصورت ہسٹوریکل عمارتیں ہوتی ہیں ان کو بھی گندا کر دیتا ہے، ان کو بھی دھواں دھواں، مٹی مٹی، ان کا نا ان کے اوپر آلودگی جم جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پرانی جو ہسٹوریکل مانیومنٹس ہوتی ہیں، اگر ان کی پرماننٹ صفائی کرنی پڑتی ہے، اگر ہماری ہوا کے اندر آلودگی نہ ہو تو ہمارے گھر وغیرہ اتنے گندے نہ ہو، روز ہمیں صفائی کرنے نہ پڑے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ایئر پولیوشن ختم کرنے کے لیے؟ ہمیں کچھ اسٹیپس لینے پڑیں گے، جن کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو ایئر پولیوشن ہے ہمارے انوائرمنٹ کے اندر بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے اگانے پڑیں گے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ پودے اگائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو پلانٹ زیادہ ہو جائیں گے، پلانٹ زیادہ ہو جائیں گے تو زیادہ زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور گرین ہاؤس گیسز کو ایبزارب کریں گے، اور ہوا کے اندر کیا کریں گے؟ آکسیجن کو ریلیز کریں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا بیسیکلی کہ ہمارے انوائرمنٹ کے اندر جو ہے بیلنس مینٹین رہے گا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا آلودگی کم ہوگی۔ ہمیں پٹاخے نہیں جلانے چاہیے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، وہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے اور ہمارے جو ہوا ہے اس کو آلود کر دیتے ہیں۔ ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کا یوز کرنا چاہیے۔ بیسیکلی پبلک ٹرانسپورٹ سے یہ فائدہ ہوگا، کم گاڑیاں یوز ہوں گی، جب کم گاڑیاں یوز ہوگی تو کم دھواں نکلے گا، اور ہم اپنی سروس جو ہے کروانی چاہیے، جو گاڑیاں ہیں ہمیں روزانہ ریگولرلی سروس کروانی چاہیے، تاکہ جو ہے اس سے کم پولیوشن پیدا ہونا۔ جو ہماری فیکٹریز اور پاور پلانٹس ہوتے ہیں ان کو ہمیں کسی سائٹ ایریا کے اوپر جو ہے بنانا چاہیے، تاکہ جو ہے نا ہمارے ریزیڈینشیل ایریا جہاں پہ انسان رہتے ہیں اور دوسری لیونگ بینگس رہتی ہیں، تو وہاں پہ جو ہے ہماری جو زندگیاں ہیں ان پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ امید کرتی ہوں ایئر پولیوشن کا ٹاپک، ہوائی آلودگی کا ٹاپک آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ آ گیا تو ہم سپر کریے، نہیں سمجھ آیا تو آپ مجھے کمنٹ کریے، کوئی بھی کنفیوژن ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر پسند نہیں آئی ویڈیو تو آپ ڈس لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے بٹن کے اوپر کلک کر کے میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی اور ٹاپک سمجھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے مجھے بتا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔